اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سیکنڈ ایئر کا اردو میں یہ امپورٹنٹ لیکچر ہے رموز و اوقاف. رموز و اوقاف ٹھیک ہے. رموز و اوقاف یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ لیکچر فار دیٹ کہ آپ کا یہاں سے تقریباً ایم سی کیو میں 2 نمبر کا پورشن ہے, اور اگر حصہ قواعد میں شارٹ کوشچن میں یہ مطلب سبجیکٹو کے حصے میں اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ تقریباً 3 نمبر کا وہاں پہ ہوگا. 3 اور 2 5 نمبر کا پورشن آپ کا رموز و اوقاف کا آتا ہے, اور بہت چھوٹی سی چیز ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. رموز دیکھیں انگلش میں ہم آپ کو پنکچویشن پڑھا کے آ چکے ہیں. اردو میں رموز کا مطلب رمز کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی, جس کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں. کیا معنی ہے اس کے؟ جس کے معنی سوری اشارہ کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے. رموز کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ کرنا. اور اوقاف وقت سے نکلا ہے, ٹھہراؤ. اوقاف کا کیا معنی ہے؟ ٹھہرنا. تو جملے میں جب ہم اردو میں یا انگلش میں سینٹینس لکھتے ہیں یا جملہ لکھتے ہیں, ہمیں اگلے کو بات سمجھانے کے لیے ڈلیور کرنے کے لیے جملے میں مختصر ٹھہراؤ کرنا پڑتا ہے, یا جملے میں پورا رکنا پڑتا ہے. جیسے میں نے اس دن آپ کو انگلش میں پنکچویشن میں بتایا کہ جو آپ کے پاس فل سٹاپ ہے, لائک اس میں آپ کو پورا 1 سیکنڈ کے لیے رکنا پڑتا ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ سکے کہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس کولن ہے, کولن میں آپ کو کتنی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے؟ مطلب 1 سیکنڈ کے 75 مطلب تیسرے حصے تک رکنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد سیمی کولن میں آپ کو کتنے دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے؟ کم از کم 50 مطلب 0.5 سیکنڈ کے لیے. اور پھر کوما ہے, کوما میں آپ کو تقریباً 0.25 سیکنڈ کے لیے لازمی رکنا ہے. ٹھیک ہے. تو رموز و اوقاف اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں علی عثمان آئے, علی عثمان آئے, آپ کہتے ہیں یار یہ شاید علی اور عثمان دونوں سیم لوگ ہیں, لیکن جب ان کے بیچ میں کوما نہیں لگاؤں گا, یہ ٹھہروں گا نہیں, تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سیم ہے. اور جب میں نے ٹھہر گیا آپ کو بات سمجھ آ جائے گی بھائی صاحب یہ تو 2 علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو رموز رمز کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. رموز کس کی جمع ہے؟ رمز جس کے معنی اشارہ کے ہیں. اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سکتہ, کوما. انگلش میں ہم نے پڑھا کوما, اردو میں اس کو سکتہ کہتے ہیں. ہم نے کہتے ہیں تم سکتے میں آ گئے ہو. سکتے میں آ جانا, ٹھہر جانا. مختصر ٹھہراؤ کے لیے سکتہ استعمال کیا جاتا ہے. مختصر ٹھہراؤ کے لیے سکتہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے علی حمزہ اور عثمان آئے. ٹھیک ہے جی. بلکہ علی حمزہ اور عثمان کو بلاؤ. اگر دیکھیں ہم علی کے بعد کوما نہیں ڈالیں گے, سکتہ نہیں ڈالیں گے, تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ الگ الگ لوگ ہیں یا سیم ہیں. تو جب ان کے درمیان میں کوما یا سکتہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیم لوگ ہیں. مطلب ان کا مطلب کیا آ جاتا ہے کہ مختلف ہیں. سکتہ ہے مختصر ٹھہراؤ کے لیے, مختصر ٹھہرنا ہے سکتہ. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے وقفہ. وقفہ فل سٹاپ, ان انگلش اٹ از کالڈ فل سٹاپ اور پیریڈ. ٹھیک ہے. مختصر ٹھہراؤ نہیں, مکمل ٹھہراؤ کے لیے. بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. علی حمزہ اور عثمان کو بلاؤ, اس کے بعد کیا لگایا گیا؟ وقفہ لگایا گیا. دیٹ مینس کہ ایک وہ بات تھی جس کو ایک وہ بات تھی جس کو یہاں پہ بتانے کے لیے بتایا گیا, اور اس کے بعد اس کو روک دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر وقفہ ہو گیا آپ کے پاس. اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوالیہ. سوالیہ ان انگلش اٹ از کالڈ کوشچن مارک. ٹھیک ہے جی. کوشچن مارک کسی کی تفصیل پوچھنے کے لیے ہم سوالیہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی سے کوئی بات پوچھنے کے لیے, کسی سے کوئی سوال کرنے کے لیے, فار انٹروگیٹری پرپس, فار انٹروگیشن ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ سوالیہ کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رابطہ. ٹھیک ہے. ان انگلش اٹ از کالڈ کولن. ٹھیک ہے. رابطہ کو ہم کولن کہتے ہیں. آپ کے پاس وقفہ کیا ہے؟ مکمل ٹھہراؤ. ٹھیک ہے جی. لیکن وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ لگتا ہے. رابطے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی. کولن کا کیا مطلب ہے؟ بات ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. جیسے میری بات یاد رکھو, میں نے ایگزامپل لکھی ہے, میری بات یاد رکھو. اب کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ اگر میں یہاں پہ فل سٹاپ لگاؤں گا دیٹ مینس کہ بات ختم ہے. اگر میں کولن لگاؤں گا, رابطہ لگاؤں گا,
اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چل رہی ہے. میری بات یاد رکھو, اگر تم نے محنت نہ کی تو تم ناکام ہو جاؤ گے. تو رابطہ کیا ہے؟ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تفصیلیہ. یہ تفصیلیہ کسی چیز کی تفصیل بتانے کے لیے ہم تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہیں. تفصیلیہ آپ کو یاد ہو, آپ لکھتے تھے قائد اعظم کے 14 نکات درج ذیل ہیں, اس کے آگے تفصیلیہ ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تفصیلیہ ڈالا جاتا ہے کسی کی تفصیل بتانے کے لیے, کسی بات کو بیان کرنے کے لیے تفصیلیہ لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا وقفہ. ختمہ. ختمہ آپ کے پاس کیا ہے؟ فل سٹاپ. ختمہ پہلے وقفہ تھا, وقفہ آپ کے پاس سیمی کولن تھا, میں نے غلط ہو گیا, یہ آپ کے پاس سیمی کولن ہے. ٹھیک ہے, ختمہ ختم سے نکلا ہے. ختمہ ختم سے نکلا ہے. ختم کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا, بات یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. مکمل ٹھہراؤ کے لیے, مکمل ٹھہراؤ کے لیے کیا لگتا ہے آپ کے پاس؟ ختمہ لگتا ہے. لیکن وقفہ آپ کے پاس جو سیمی کولن ہے اس میں سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ہے. یہ سکتہ آپ کے پاس کیا تھا؟ کاما. یہ آپ کے پاس سکتہ تھا. سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ہے یہاں پہ. کس میں؟ وقفے میں. وقفہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈرامہ لگا ہو تو ڈرامے میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوتا ہے, کمرشل چلتی ہے, تو یہ وقفہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, مختصر ٹھہراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس وقفہ سکتہ زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفے کا استعمال کیا جاتا ہے. اب میں نے اس پہ جملہ لکھا ہوا ہے, لاہور اسلام آباد اور لاہور اسلام آباد اور گجرانوالہ. ٹھیک ہے, لاہور اسلام آباد اور گجرانوالہ, ان کے درمیان کاما ڈال کے آگے کیا ڈالوں گا؟ وقفہ. ٹھیک ہے جی, سیمی کولن ڈال کے پوچھوں گا تمہیں کون سا شعر پسند ہے, تمہیں کون سا شعر پسند ہے. دیٹ مینس کہ یہاں پہ وقفہ لگ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر رہے ہیں. سکتہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے, وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے, پھر اس کے بعد رابطہ اس سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے, ختمہ مکمل ٹھہراؤ کے لیے. یہی آبجیکٹو آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے, تفصیلیہ کسی کی تفصیل بیان کرنے کے لیے, سوالیہ کسی سوال کا کوئی چیز پوچھنے کے لیے. پھر اس کے بعد فدائیہ اور نجائیہ. فدا ندا دینا, ندائیہ کسی کو پکارنا, آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ندائیہ. ٹھیک ہے جی, ایکسکلیمیٹری مارک. ٹھیک ہے, ایکسکلیمیٹری مارک لگتا ہے کسی کو پکارنے یا کسی تعجب کے موقع پر. کسی تعجب کے موقع پر ہم ندائیہ یا فجائیہ کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے انورٹڈ کاماز. اس کو آپ واوین بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ واو یہ پڑھاتے ہیں, واوین یا کوسین. انورٹڈ کاماز جب ہم کسی کی بات ہو بہو نقل کرتے ہیں, جیسے ان ڈائریکٹ اسپیچ میں ہم لکھتے تھے علی سیڈ آئی ایم ال, تو علی کی بات کی گرد ہم کیا ڈال دیتے تھے؟ انورٹڈ کاماز. کسی کی بات ہو بہو نقل کرنے کے لیے ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کوسین, بریکٹس, کوسین. ٹھیک ہے, بریکٹ اس لیے استعمال کی جاتی ہے ان انگلش اور ان اردو. ٹھیک ہے, جہاں پر بریکٹ میں آپ وہ بات لکھتے ہیں جس کا جملے میں لکھنے نہ لکھنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو. جیسے علی بریکٹ میں لکھا جو میرا کزن ہے آ گیا ہے, آپ نہ لکھیں, آپ لکھیں علی آ گیا تو بات پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن علی بریکٹ میں آپ نے ڈالا کہ جو میرا کزن ہے یا جو میری خالہ کا بیٹا ہے آ گیا ہے, دیٹ مینز کہ آپ کے پاس یہاں پہ بات وہی ہو رہی ہے. اس کے بعد خط, لائنز کو جوڑنے کے لیے آپ انگلش میں آپ کو یاد ہو جب ورڈ بڑا ہو جاتا تھا ٹیچر کہتی تھی یار ایک لائن اوپر ڈالو ایک نیچے ڈالو, دیٹ مینز کہ یہ باتیں جڑ جائیں گی. تو یہ لائن آپ کے پاس سمپل ہوتی ہے خط کی. ختمہ چھوٹا آپ کے پاس ہوتا ہے, لیکن یہ جو خط کی لائن ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. تقریباً اگر سبجیکٹو میں یہ پورشن آتا ہے تو 5 سے 6 نمبر کا آپ کے پاس یہ پورشن آئے گا, لہذا اس کو اچھی طرح گیٹ اپ کریں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.